سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب کی سختی ہوگی، حساب ہو رہا ہوگا۔ ان اللہ تعالیٰ یحاسبہ عبدا، ایک بندے کا حساب اللہ تعالیٰ لیں گے۔ جب اس کا حساب ہوگا تو فیترجع سیئاتہ علی حسناتہ، تو اس کی جو برائیاں ہیں، بدیاں ہیں، بد اعمال ہیں، وہ نیکیوں سے بڑھ جائیں گے۔ اب جب گناہ زیادہ ہو گئے، نیکیاں کم ہو گئیں، تو اس شخص کے لیے فیصلہ ہو جائے گا جہنم کا۔ اب جس وقت اس کو فرشتے لے کر جہنم کی جانب لے کر جا رہے ہوں گے، تو اللہ پاک جبریل علیہ السلام سے فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے فرمائے گا کہ جبریل ذرا اس بندے کو روکو، ادرک عبدن، اس بندے کو ذرا روکو، اس سے روکو اور اس سے ایک سوال کرو جا کر، بڑی توجہ رکھنی ہے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو جگہ جہاں ہم بیٹھے ہیں، اس جگہ کی اہمیت کیا ہے، جس ہستی سے ہم علم دین حاصل کر رہے ہیں اس ہستی کی اہمیت کیا ہے، کیا ہم نے اس جگہ کی اس ہمارے جو مرکز علم ہے اس کی، اور جو ہمارے استاد گرامی ہے اس کی ہم نے اس درجہ قدر کی ہے۔ ساتھ ساتھ اپنے اوپر بھی نوٹ کرتے جائیے گا اور یہ سنتے جائیے گا۔ 6 باتیں اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام سے 6 مرتبہ فرمائیں۔ ایک ایک بات توجہ طلب ہے، غور سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جائیں اس کو ذرا روکیں اور روک کر اس سے پوچھیں کہ حل جلستا فی الدنیا مع العلماء، اس بندے سے روکیں اور اس سے پوچھیں کہ کیا تو دنیا میں کبھی علماء کے ساتھ بیٹھا ہے؟ کیا پوچھا گیا کہ کیا تو دنیا میں علماء کے ساتھ بیٹھا ہے، پڑھا ہے، ان سے اکتساب فیض لیا ہے، ان کی شاگردی اختیار کی ہے؟ یہ بات نہیں ہو رہی، یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تو دنیا میں کسی عالم دین کے ساتھ بیٹھا ہے؟ تو اگر تو بیٹھا ہے نا تو فاغفر لہ بشفاعتہم، اس کی سفارش پر میں تجھے معاف کر دوں گا۔ بندے کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے، یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اب یہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو فرشتوں کے سردار کو حکم دے کر بھیجا کہ جائیں ذرا روکیں اس بندے کو، روک کر اس سے پوچھیں کہ کبھی یہ علماء کی محفل میں بیٹھا ہے؟ کسی علماء کی محفل میں یہ بیٹھا ہے تو میں اس کو ان کی سفارش پر نہ میں اس کو بخش دوں گا۔ تو جب حضرت جبریل علیہ السلام اس بندے کے پاس جائیں گے تو وہ کہے گا کہ یا ربی انت تعلم بحال عبدک، تو اپنے بندے کا حال بڑا خوبصورت جانتا ہے۔ مالک تجھے پتہ ہے میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں علماء کی مجلس میں بیٹھا ہوں۔ فیقول لا، وہ کہے گا نہیں میں کبھی بھی نہیں بیٹھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام واپس اللہ کی بارگاہ میں تشریف لائیں گے اور پوچھیں گے، بتائیں، عرض کریں گے کہ یا اللہ وہ بندہ تیرا تو کبھی بھی علماء کی مجلس میں بیٹھے ہی نہیں۔ اچھا اگلا سوال، اللہ پاک فرمائیں گے اچھا دوبارہ جا جبریل اور جا کے اس سے پوچھ کے حل احببت عالم، کیا تو عالم سے محبت کرتا تھا؟ کیا تو تیری دوستی تھی کسی عالم کے ساتھ؟ کسی عالم سے تیری کوئی محبت تھی، کوئی یارانہ تھا، کوئی دوستی تھی، کیا تو اس سے محبت کرتا تھا؟ تو جبریل علیہ السلام دوبارہ جائیں گے، اس سے پوچھیں گے فیقول لا، وہ کہے گا کہ نہیں یا اللہ میں تو کسی عالم کے ساتھ میری کوئی دوستی نہیں تھی، میں تو ان سے محبت نہیں کرتا تھا، میں تو اس طرف کبھی گیا ہی نہیں، مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ جبریل علیہ السلام واپس آئیں گے، اللہ کو بتائیں گے کہ یا اللہ تیرا بندہ تو کبھی علماء سے اس نے محبت نہیں کی، دوستی نہیں کی، اس کو وقت وہ اپنی دنیا داری میں لگا رہا۔ اللہ پاک تیسری مرتبہ بھیجیں، جائیں جبریل جاؤ اور جا کر اس سے پوچھو حل جلستا علی مائدۃ مع عالم فی الدنیا، کیا تو دنیا میں کسی عالم کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھا ہے؟ کسی ایسے دسترخوان پہ بیٹھ کے تو نے کھانا کھایا ہے کہ جہاں کوئی عالم دین بھی بیٹھا ہوا ہو؟ اگر تو نے کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کر ایسے دسترخوان پر بیٹھ کر تو نے کھانا کھایا ہے نا کہ جہاں عالم دین موجود ہے، میں تجھے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی وجہ سے بخش دوں گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام دوبارہ جائیں گے، جا کر اس شخص سے پوچھیں گے کہ ہاں بھائی کبھی دنیا میں تو کسی عالم دین کے ساتھ بیٹھ کر تو نے کھانا کھایا ہے؟
تو وہ شخص کہے گا فیقول اللہ، نہیں میں ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ میں کسی عالم دین کے ساتھ بیٹھ کر میں نے کبھی کھانا کھایا۔ اب اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کو کچھ کہہ کر بھیجیں گے۔ وہ جملہ آپ نے غور سے سننا ہے، اور یہ جس مرکز علم پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کی دیواروں کو نہ دیکھیں کہ یہ دیواریں ایسی ہیں یا یہ بلب ہیں جی کبھی بند ہو رہے ہیں، کبھی آن ہو رہے ہیں، کبھی ساؤنڈ چل رہا ہے، کبھی نہیں چل رہا۔ اس جگہ کی برکت کیا ہے آپ یہ دیکھیں گے نا۔ اس اگلا جو معاملہ ہے نا، اگلی جو بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وہ سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بات کیا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو دوبارہ بھیجیں گے کہ جاؤ اور جا کر پوچھو هل سقط فی مسکن هل سقط فی مسکن یسکن فیہ عالم، کیا تو کبھی کسی ایسے گھر میں بیٹھا ہے کہ جہاں عالم دین بیٹھا ہو؟ کسی ایسے گھر میں کہ جس گھر کے اندر عالم دین موجود ہو، تو اس گھر کے اندر بیٹھا ہے؟ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، خوش ہو جائیں نا، جھوم جائیں اپنے مقدر پر۔ اللہ نے بڑا کرم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا ہی احسان کیا ہے۔ آج ہم خوش نہ ہوں گے تو کب خوش ہوں گے؟ یہ تو بڑی خوشی کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہمیں باعمل عالم دین کی صحبت عطا کی بلکہ ان کے گھر میں عطا کی۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ آواز آنی چاہیے نا، پتہ چلے کہ یار آپ ساروں کو خوشی ہوئی ہے۔ آگے وعدہ جنت کا ہے کہ اگر تو وہاں بیٹھا ہے تو تجھے وعدہ کیا دیا جا رہا ہے؟ میں تجھے گناہگار ہے، تو یہ کنفرم ہو چکا ہے، تیرے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ جو تجھے جنت لے جا سکیں۔ اگر تو کسی عالم دین کے گھر میں بیٹھا ہے، کسی ایسے گھر میں بیٹھا ہے جہاں عالم دین موجود ہو، تو میں تجھے جنت لے جاؤں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، مزہ آ گیا، دل خوش ہوا کہ پتہ چلا آپ بھی خوش ہیں۔ اللہ کا آپ پر بڑا کرم ہے الحمدللہ۔ ہم نے اس کرم کے ساتھ کیا کیا یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن اللہ کا آپ پر بڑا کرم ہے، بڑا کرم ہے کہ ہم، اللہ کا بڑا ہی احسان ہے کہ ہم جس گھر میں علم دین حاصل کر رہے ہیں وہ گھر ہی ہمارے تاجر ہے الحمدللہ۔ وہ شخص حضرت جبریل علیہ السلام جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ کیا تو کسی ایسے گھر میں بیٹھا ہے جس گھر میں عالم دین موجود ہو اور تو بھی اسی گھر میں ہو؟ تو بھی ایسا ہوا ہے؟ فیقول اللہ، وہ شخص کہے گا نہیں یا اللہ ایسا بھی نہیں ہوا کبھی، میں تو دنیا داری میں لگا رہا، بس میں دنیا کے کاموں میں لگا رہا۔ خصوصاً وہ توجہ کریں اس طرف کہ جن کو یہ مجلسیں نصیب ہوئی ہیں اور پھر وہ دنیا کے معاملات کے لیے اس مجلس کو چھوڑنے کی سوچتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار مجبوری ہے، کچھ معاملات ہیں، یہ آئیں گے۔ بڑے شروع میں، بڑے پہلے درجے میں ہوتا تھا، مجھے اسی طرح سے یاد ہے، استاد جی نے بتائی تھی 3 باتیں، علت، ذلت اور قلت، یہ آپ کو پیش آئیں گی۔ تو آگے برکت دیکھیں کہ اگر ہم نے ملنا نصیب میں رزق جو ہے نا اللہ نے لکھ دیا ہے، ابھی ہماری ولادت نہیں ہوئی تھی، ہمارا رزق لکھ دیا گیا تھا، انشاءاللہ وہ ہمیں ملے گا، ضرور ملے گا، لیکن اس مجلس کو نہیں چھوڑنا کبھی بھی، تاکہ آپ کو پتہ، میں نے یہ حدیث مبارکہ بڑی ڈھونڈ کے لایا ہوں، بڑی، انشاءاللہ آپ کو اس کا حوالہ بھی دوں گا۔ مجھے پتہ ہے الحمدللہ استاد جی کی تربیت ہے کہ بغیر حوالے کے ذرا ہضم ہونا مشکل ہوتی ہے، انشاءاللہ آپ کو حوالہ بھی دوں گا۔ بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں، حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمہ، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا، قرۃ الابصار ان کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔ اچھا، بات چل رہی تھی وہاں پر کہ جی کیا تو ایسے گھر میں بیٹھا ہے جہاں عالم دین ہو؟ فیقول اللہ، انہوں نے کہا نہیں۔ اب پھر 5ویں مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام جائیں گے اور کہیں گے یا اللہ وہ تو نہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے گھر میں بھی بیٹھا ہو جہاں عالم دین موجود ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ جبریل دوبارہ جا، ایک مرتبہ پھر جا، اور جا کر اس سے پوچھ کہ حل سمیت ولدک اسما یشبہ باسم عالم، کیا تو نے اپنے کسی بچے کا نام کسی عالم دین کے نام پہ رکھا ہے؟ اگر تو نے اپنے کسی بچے کا نام عالم دین کے نام پر رکھا ہے نا تو میں اس نام کے صدقے تجھے بخش دوں۔ فَإِنْ وَافَقَ اسْمُهُ وَاسْمُ وَلَدُهُ بِاسْمِ عَالِمٍ فَأَغْفِرْ لَهُ۔ اللہ پاک نے کہا کہ اگر اس کے بچے کا نام اور عالم دین کا نام ایک جیسا ہو گیا نا تو میں اس کو بخش دوں گا۔ اب دوبارہ جبریل علیہ السلام جائیں گے اور جا کر اس سے پوچھیں گے کہ ہاں جی بتاؤ کیا تم نے اپنی اولاد میں سے کسی کا نام کسی عالم دین کی محبت میں عالم دین کے نام پر رکھا؟
وہ شخص کہے گا اللہ، فیقول لا، نہیں ایسا بھی نہیں ہوا، میرا مجلس میں، میں کبھی علماء کی مجلس میں بیٹھے ہی نہیں، گیا ہی نہیں، آج تک میں کسی عالم دین کے پاس نہیں گیا، میں کبھی کسی عالم دین کی علماء کی مجلس میں نہیں گیا، ان کے گھر میں نہیں گیا، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا، بچے کا نام تو بڑی دور کی بات ہے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اب حضرت جبریل علیہ السلام کہیں گے کہ یہ تو گیا، اب بڑا مشکل ہے کہ یہ بندہ بچ پائے۔ 5 باتیں اللہ نے ساری علماء سے ریلیٹ کر کے فرمائی کہ کیا کوئی ایسا کام کیا ہے۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ، اس کی اولاد میں سے کسی کا نام بھی کسی عالم دین کے نام پر نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخری بات ایک اس کو چانس اور دے رہے ہیں، اور بڑی مزیدار بات ہے یہ۔ وہ بات ہے کہ جو استاد جی آپ سے اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ یار آپ کی وجہ سے اگر کوئی علم دین کی طرف آ گیا نا تو شاید آپ اس کے علم دین کی طرف آنے کی وجہ سے آپ کی بھی بخشش ہو جائے، وہ اس کی بخشش کا بھی سبب بن جائے۔ اب دوبارہ حضرت جبریل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جائیں اور جا کر اس شخص سے پوچھو کہ حل احببت رجلا یحب العلماء، کیا وہ بندہ اس کی سنگت میں، اس کی دوستی میں کوئی ایسا بندہ تھا کہ جو علماء سے محبت کرتا ہو؟ اس نے تو نہیں کی، اس نے تو ساری زندگی یہ تو اس طرف گیا ہی نہیں۔ کیا اس کے دوستوں میں، اس کے جاننے والوں میں کوئی ایسا بندہ تھا جس سے یہ بھی محبت کرتا ہو اور وہ آگے علماء سے محبت کرتا ہو؟ کیا کوئی ایسا تھا؟ تو فیقول نعم، فرمائے گا کہ جی ہاں، ایک بندہ تھا، میرا ایک دوست تھا، وہ آ کر مجھے علماء کی باتیں سناتا تھا، وہ مجھے بتاتا تھا کہ فلاں عالم ہے، فلاں نے یہ کہا، یوں ہوا۔ میں نہیں گیا کبھی، لیکن وہ کبھی کبھی آ کر میرے ساتھ علماء کے بارے میں باتیں کرتا تھا۔ تو جب یہ بات وہ بندہ کہے گا تو حضرت جبریل علیہ السلام واپس جائیں گے، جا کر اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ یا اللہ، اس کا ایک دوست ہے، باقی اس نے خود تو کچھ نہیں کیا، لیکن اس کا ایک دوست ہے جو علماء سے محبت کرتا تھا، جو علماء کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس بندے سے نہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سید الملائکہ، سارے ملائکہ کے سردار ہیں وہ، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ خذ بیدہ وادخلہ الجنہ، سبحان اللہ، پکڑو اس کو اپنے ہاتھ سے اور جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ، اس وجہ سے کہ اس کا کوئی دوست تھا جو علماء سے محبت کرتا تھا، باقی سارے جنت میں اپنے پیروں پر خود چل کر جائیں گے۔ یہ وہ خوش نصیب ہوگا کہ جس کو سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر جنت میں لے کے جائیں۔ سبحان اللہ، تو ہے نا خوشی کی بات۔ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ یہ جو پیچھے 5 باتیں گزری ہیں ان میں سے تقریباً 4 باتیں تو ایسی ہیں کہ جن پر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم علماء سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کی صحبت میں بھی بیٹھتے ہیں، ان کے گھر میں بھی بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ الحمدللہ ہمیں کھانا بھی نصیب ہوتا ہے، اور ہمارے ایسے دوست بھی ہیں، آپ جیسے سارے میرے دوست ہیں کہ جو علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا، انشاءاللہ۔